السلام علیکم، میں ہوں فیضان خالد، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9۔ میں اس وقت موجود ہوں پی 117 میں۔ میرے ساتھ ایک موجود ہے سیاسی ورکر جناب رانا عدنان خان صاحب، جو کہ جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں۔ آپ کے سکرین پہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نہ کہ صرف الیکشن کے دنوں میں کام کرواتے ہیں اپنے علاقے کا، یہ تقریباً 6 سے 7 اور کافی عرصہ پرانی ویڈیوز چل رہی ہیں سکرین پر۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام نے انہیں خود امیدوار کھڑا کیا، اور آئیے ان سے باقی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیوں جماعت اسلامی میں آئے اور سیاست میں ان کا آنا کیسے ہوا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا سیاست میں آنا کیسے ہوا؟ یہ نا جی، سیاست میں آنا ایسے ہوا کہ مہنگائی کے خلاف راولپنڈی میں ایک دھرنا تھا، پیپلز پارٹی کے خلاف۔ بے نظیر کی حکومت تھی، تو اس دور میں انہوں نے بہت ساری مہنگائی کر دی۔ تو میں تو اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں ٹوبا ٹیکسنگ میں، وہاں سے میں نے گریجویشن کی تھی۔ تو ادھر نا جی، جب ہم وہاں سے ہی گئے ٹوبا ٹیکسنگ سے ہی جماعت اسلامی کے ساتھ دھرنے میں شرکت کے لیے، تو وہاں پہ گولیاں مار کے انہوں نے نا جی، اس وقت کے وزیر داخلہ تھے خالد خرل، اور دوسرے تھے بے نظیر کی حکومت تھی، تو انہوں نے جماعت اسلامی کے ورکرز پہ بہت ظلم کیا۔ میں نے اس ظلم کو دیکھا کہ یہ تو مہنگائی کے خلاف نکلے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو بہت مارا تھا۔ تو اس مار کو دیکھتے ہوئے، اور قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ اور باقی جماعت کی قیادت، اس نے جماعت اسلامی کی قیادت نے بہت ہی وہاں پہ زبردست قسم کی جو سپیچز کیں، اور اس کے بعد انہوں نے بہت ہمیں انسپائر کیا۔ تو میں اسی دن 24 جون 1996 کو مہنگائی کے خلاف دھرنے میں شرکت کے لیے گیا ہوا، تو میں جماعت اسلامی میں شامل ہو گیا۔ اور یہ بتائیے گا کہ آپ نے جماعت اسلامی کو جوائن کرنے کے بعد اس علاقے کے لیے کام وغیرہ بھی کیے، کیا آپ کو اس علاقے کے فیڈ بیک مل رہا ہے کہ وہ آپ کو اس حلقے سے کامیاب کروائیں، کیونکہ آپ کے جو مقابلے میں بڑے بڑے نام ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو غریب ہوتا ہے نا جی، اس کا ایمان بھی نہیں رہتا۔ اب 4 4 6 6 کرسیاں لے کے لوگ گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس گلی میں ایسے بیٹھے ہیں، اور وہ ووٹ وہی بندہ بیچ رہا ہے، یعنی وہ بک گیا ہے، کہتا جی بس میں یہ سارا ہی کروں گا، کام کروں گا۔ اور جو ایک اور ہے، بانی پی ٹی آئی کی پارٹی ہے، تو وہ چل رہی ہے، خفیہ تحریک چلا رہی ہے۔ اب خفیہ تحریک والے دیکھیں آگے آتے ہیں، یہ جو اوپنلی آ گئے ہیں، کیا تو دونوں نے ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ یعنی 72 سال میں جتنا قرضہ ہوا، عمران کے 3.5 سال میں، عمران خان کے 3.5 سال میں وہ ڈبل ہو گیا۔ اچھا، پھر یہ قرضہ جب ڈبل ہوا تو اس کے بعد 16 مہینے کی حکومت آ گئی۔ 16 مہینے کی حکومت والوں نے جو پچھلے 75 ساڑھے 75 سال کا عرصہ تھا، جو اس میں قرض لیے اور جو اس میں سود ملک پہ چڑھا، انہوں نے اس کا ڈبل کر دیا۔ اب یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک کو بچانا ہے، لیکن ہمارے پاس بھی ایک فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت ختم کرنے کا پوری دنیا کو دیا ہے، اور وہ ہے سود کا خاتمہ۔ سود کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ ہم نے 35 سال تک یہ کیسز لڑے ہیں مختلف ایوانوں میں، عدالتوں میں، اور اب وفاقی شرعی عدالت نے تمام مسالک کے علماء کو ہم وہاں پہ لے گئے، اور کچھ پٹیشنر بھی بنے، تو انہوں نے جو کیا، جو دیا انہوں نے فیڈ بیک وہاں پہ عدالتوں میں، اس کے اگینسٹ فیصلہ آیا جماعت اسلامی کے حق میں کہ ہم ملک کو سود سے پاک کریں گے، اور سود سے پاک ملک کے ایک بہترین نظام ہے وہ دے دیا ہے۔ لیکن اس میں رکاوٹیں کون ہیں؟ یہ ساری پارٹیاں، جو 17 پارٹیاں جنہوں نے پاکستان کے پہ پچھلے 5 سال حکومت کی ہے، اور اس کے بعد ان 5 سالوں میں جو حکومت کی انہوں نے، اس میں جو ڈلیور کیا، اگر اس کو چیک کرنا ہو، عام آدمی جو چیک کرے، میرے جیسا بندہ جو ہے وہ چیک کرے اگر، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بجلی کا بل گھر کا دیکھ لے۔ بجلی کا بل دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے گا، جیسے اس کا بجلی کا بل بڑا ہے، ویسے ملک کے اوپر سود بڑا ہے۔ اب ہم کامیاب ہوئے ہیں لوگوں کو سمجھانے میں کہ یہ جو سود ہے نا، یہ ملک کو اصل میں برباد کر رہا ہے، غربت اسی وجہ سے ہے۔ غربت کو ختم کرنا ہے تو ترازو پہ مہر لگائیں، اگر نہیں کرنا، عوام نے غربت کو ختم نہیں کرنا،
تو پھر عوام کو چاہیے کہ وہ انہی 17 پارٹیوں کو ووٹ دے. یہ ملک کو اور اس قوم کو لے ڈوبے ہیں اور ابھی اور ڈبوئیں گے. اور ہم نے آپ کی کمپین بھی دیکھی بڑی مختلف طریقے سے. آپ بائک پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، جو باقی ہمارے امیدوار ہیں وہ ویگو ڈالوں میں اور باقی شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ کمپین کرتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور یہ نا بڑا اہم سوال بھی ہے. دیکھیں، جب تک پیدل چلنے والا آپ کا ایم پی اے نہیں بنے گا، بس میں سفر کرنے والا ایم پی اے آپ کا نہیں بنے گا، تو اس وقت تک ملک کی قسمت کا فیصلہ تو پھر یہی لوگ کریں گے. اب کروڑوں روپے میں، یعنی ہمیں شنید ہے کہ کروڑوں روپے میں ٹکٹ خریدا گیا ہے نون لیگ کا، اور کروڑوں روپیہ شیر علی کو دے دیا ہے. اس کے پاس پہلے سے پیسے کوئی کم تھے جو خواجہ رضوان نے اس کو اور پیسے دے دیے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ جو ایک اور ہیں پی ٹی آئی کا سنا ہے جس نے ٹکٹ تبدیل کروایا ہے کسی سے، تو اس نے بھی یعنی 2 کروڑ روپیہ اس کے ساتھی اس کے منہ سے کہہ رہے ہیں. یعنی پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 کروڑ میں یہ ٹکٹ لے کے آئے ہیں. اب مقابلہ ان کے ساتھ میرا ہے. وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ پھرتے ہیں، میں پیدل ہوتا ہوں. میں نے کوئی بازار اس علاقے کا پی 117 کا نہیں چھوڑا جو پیدل نہ لوگوں سے ملا ہوں. یعنی ہم بڑے بڑے بازاروں میں، گھروں میں لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں. میں یہ ملاقاتیں کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے انہوں نے جو دفتر کھولے ہوئے ہیں وہ کرپشن کے اڈے ہیں، وہی سود کے اڈے ہیں ان کے، وہی ان کے اپنے اڈے بن گئے ہیں. اب یہ وہاں پہ جب لینڈ کرتے ہیں، ان کی وہاں پہ گاڑیاں آتی ہیں، تو ظاہر ہے یہ پھر وہاں پہ جو کرتے ہیں پیسوں سے چلاتے ہیں ساری کمپین کو. لیکن ہم پیدل ہوتے ہیں، جماعت کے کارکن ساتھ ہوتے ہیں، اور وہاں سے لوکل لوگ ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں، تو ہماری کمپین بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے. اور میں تقریباً 1000 سے 1200 بندے کو روزانہ مل لیتا ہوں اس وجہ سے، اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اب اس کو ووٹ میں کنورٹ کرنا تو عوام کا کام ہے. ہم تو کھڑے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. باقی کام پھر عوام کا ہے، اور اختیارات اللہ نے عوام کو دیے ہیں کسی کو منتخب کرنے کے. وہ جس کو چاہیں انتخاب کر لیں، یا تو یہ ان سود کے حامیوں کو، غربت پھیلانے والوں کے حامیوں کو منتخب کریں، یا پھر مجھے کریں، مجھے ووٹ دیں. اور یہ بتائیے کہ جو آپ کا ریسنٹلی جلسہ گزرا ہے، اور اس میں بڑی کافی بھی میڈیا پہ بھی یہ باتیں گھومتی رہی کہ نون لیگ اور جماعت اسلامی کے آپسی جو رنجشیں تھیں جلسے کے لیے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے نون لیگ والے. آپ نے اس سے اگلے دن جلسہ کیا اس کے الٹرنیٹ ڈیٹ پہ. تو کون سا جلسہ آپ کی نظر میں بہتر رہا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی کے جلسے میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے عوام کا وہ جوش و جذبہ دیکھا ہے جو ہم پہلے یا دوسری پارٹیوں کو دیکھتے ہیں. لوگوں کو سراج الحق کا وہ بیانیہ بہت پسند آیا ہے. دیکھیں، پاکستان پہ غربت مسلط کی اور کیسے کی. سراج الحق نے 2 ستمبر 2023 کو ایک ہڑتال کی کال دی. پورے پاکستان میں وہ ہڑتال کامیاب ہوئی، اور اس پرامن ہڑتال، اس سے بہتر ہڑتال ہو ہی نہیں سکتی، کبھی کسی نے کی ہی نہیں. پرامن میرا لیڈر، اور اس نے ہڑتال کی عوام کے لیے، تاجروں نے اس کا ساتھ دیا. جب ملک کے تاجر یہ کہیں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے، تو اس سے اور اچھی ہمیں اور کیا اس پہ اچھا کام ہمارے لیے ہوگا. اور اسی وجہ سے ہمارے جلسے بھی کامیاب ہو رہے ہیں، ہماری کمپین بھی کامیاب ہے. ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے علاوہ اور کسی کو ووٹ نہیں دے سکتے. اسی طرح سے جو حافظ نعیم صاحب نے کام کراچی میں کیا ہے، اس کو بھی اپریشیٹ لوگ کر رہے ہیں، اور کام انہوں نے ادھر کیا ہے، عوام سے رابطے ادھر کیے ہیں، ادھر ہمیں اس کا رسپانس مل رہا ہے فیصل آباد میں. تو غربت کو مٹانے کا جو سب سے بہترین روڈ میپ ہے پاکستان میں، وہ سراج الحق نے دیا ہے، وہ جماعت اسلامی نے دیا ہے، اور میرے قائد سراج الحق اس پہ یونیک ہیں. باقی سب غربت کو بڑھانے والے ہیں، نواز شریف ہے اور یہ دوسری ساری پارٹیاں ہیں. انہوں نے جلسے میں جان بوجھ کے، ہم نے پہلے اپلیکیشن دی، جان بوجھ کے انہوں نے مخالفت کی. اور یہ جو ان کی مخالفت ہے، یہ اب اس میں یہ پھنس گئے. دیکھیں، سراج الحق میرا وہ قائد ہے جس نے 156 دن تک تاریخی بھگتیں سپریم کورٹ میں، اور اس کو جیل کروایا. اس کو چھوڑا عمران خان نے تھا. اگر نواز شریف کو عمران خان نہ چھوڑتا تو آج اپنی حالت بھی اس کی یہ نہ ہوتی.
اب انہوں نے ذاتی لڑائی بنا لی ہے دونوں نے. کبھی مریم نواز اور نواز شریف جیل میں ہوتے ہیں اور اب بشرا بی بی اور عمران خان جیل میں ہیں. یہ اصل میں ان کی ذاتی لڑائی نے ملک کو برباد کر دیا ہے. اور ان دونوں کے بیانیے جو آج کل یہ بیچ رہے ہیں کہ پاکستان کو ووٹ سے پاکستان کو نواز دو. اچھا ووٹ سے پاکستان کو کیسے نوازا جا سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ووٹ سے پاکستان کو سود سے پاک کرو. ہم کہتے ہیں ووٹ سے پاکستان کو اسلام دو. ہم کہتے ہیں ووٹ سے پاکستان کو نظام مصطفیٰ دو. ایک دوسری پارٹی ہے وہ کہتی ہے ظلم کا بدلہ ووٹ سے اور جبر کا بدلہ ووٹ سے. یہ جو ظلم کا بدلہ ووٹ سے مانگ رہے ہیں یہی ان کا 5 سال پہلے یہ نعرہ تھا کہ ہاں آپ ووٹ دیں ہم پاکستان بدلیں گے, نیا پاکستان بنائیں گے. اب نیا پاکستان نہیں بن رہا بلکہ جبر جو ہے نا, جبر اور ظلم, اس کے لیے انہوں نے ملک کو جبر اور ظلم یعنی انہوں نے جو کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جو ان کی آپس میں دونوں کی بنی ہوئی تھی اس کا جو مسئلہ انہوں نے کیا یہ ایک علیحدہ سے ایک پورا سبجیکٹ ہے. لیکن اب جبر سے ظلم کے لیے ووٹ دیں, ہم ان کو ووٹ عوام دیں, عوام مریں گے, عوام ہی سب کچھ کریں گے. کیا گارنٹی ہے کہ جو ظلم اور جبر کے نام پر اب ووٹ مانگ رہے ہیں یہ کسی پارٹی میں اور پارٹی میں نہیں جائیں گے, یہ نواز شریف یا زرداری کے ساتھ نہیں مل جائیں گے. اب اس کے ساتھ بلاول کو لگا لیں ذرا, اس کا جو بیان ہے کہ جی یہ ہماری جو ہے نا جی یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ہم جب آئیں گے اقتدار میں تو ہم کسی سیاسی قیدی کو نہیں رہنے دیں گے, ہم سارے سیاسی قیدی چھوڑ دیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس کی حکومت بننے جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ 8 فروری کو سارا نکل آنا ہے. اب یہ جو جتنی پارٹیاں ہیں انہوں نے جتنا ملک کو ذلیل کرنا تھا کر لیا. ہم نے بہترین اپوزیشن بھی کرنی ہے, ہم نے سڑکوں گلیوں بازاروں میں ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. ہم عوام میں سے ہیں. جس طرح سے اس علاقے کے گٹر صاف کیے ہیں نا, جس طرح اس علاقے کی سڑکیں اور گلیاں صاف کروائی ہیں, اتنا گندا یہاں پہ ماحول تھا جیسے آپ نے وہ سوال میرے ساتھ کیا تھا, بالکل اسی طرح سے ہم پورا ملک صاف کریں گے انشاءاللہ. اور نوجوانوں کا مستقبل, ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو روشن کریں گے, بہترین کریں گے. اور یہ بتائیے گا کہ اگر آپ ایم پی اے منتخب ہو جاتے ہیں تو اس حلقے کی عوام کے لیے کوئی نئی چیز کیا لے کے آ رہے ہیں؟ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں حلقے کی عوام سے کہ اگر آپ میرے جیسے کو ایم پی اے کبھی بنا دیں, ابھی بنا دیں, کبھی کیوں بنانا ہے, ابھی بنائیں. اگر ابھی آپ بنا دیتے ہیں میرے جیسے بندے کو ایم پی اے تو میں پاکستان کا سب سے خوبصورت علاقہ اس ایریا کو بناؤں گا. یعنی یہ پاکستان میں یونیک ہوگا. میری جماعت ہے پیچھے میرے, اور میری جماعت بہت مضبوط جماعت ہے الحمدللہ, مجھے اس پہ بڑا ناز ہے. میری جو جماعت ہے دیکھیں پورے حلقے میں ہم ورکرز نے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کرونا میں مدد کی. ہم نے یہ جو آرفن کیئر کا ایک منصوبہ ہے کفالت یتامہ کا, ہمارے پورے حلقے میں کوئی ایک بھی ایسی بیوہ عورت نہیں ہے جس کے بچے 5 سال سے 12 سال کی عمر کے درمیان ہوں اور وہ سکول گوئنگ ہوں اور ان کو امداد نہ ملتی ہو. جماعت اسلامی کی طرف سے 5,000 روپیہ یہ جو الخدمت فاؤنڈیشن دیتی ہے, جماعت کے کارکن اس کو لگواتے ہیں, ہم اس کو اکٹھا کر کے دیتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کو, تب یہ ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں دیکھیں اجر تو ان لوگوں کو بھی ملنا ہے جنہوں نے اس میں پیسہ دیا, لیکن ان لوگوں کو بھی اجر ملنا ہے جو اس میں محنت کرتے ہیں. اچھا ہم ذریعہ ہیں الحمدللہ. ہم سارے ایک دن میں میرے بچے, میرے بھانجے بھتیجے ہم سب ایک ہی دن میں والنٹیئر بن جاتے ہیں. اگر کوئی پاکستان میں مصیبت آتی ہے ہم ایک ہی دن میں الخدمت کے کارکن بن جاتے ہیں. اور اتنی بڑی تعداد میں الحمدللہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں ہے, نہ کسی کو اس پہ ناز ہے, نہ کوئی یہ کام کر سکتے ہیں اس طرح کا جس طرح کا والنٹیئر کے طور پہ ہماری جماعت اور ہمارے کارکن کام کرتے ہیں. ہم اسی دن الحمدللہ نکل پڑتے ہیں جب کوئی مصیبت ملک پہ آتی ہے, بلکہ دنیا میں کہیں بھی ہو. جیسے فلسطین ہے تو سب سے زیادہ امداد اب تک تقریباً ابھی بھی یہ لوگ الیکشن میں پیسے لگا رہے ہیں سارے, تو ہمارا ابھی بھی یہ پچھلے ہفتے 2 ارب روپے کا ہم نے پیسہ اکٹھا کیا اور غزہ کو بھیجا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ الحمدللہ ہم اس پہ نازاں ہیں.
آپ کہتے ہیں میں غربت میں الیکشن لڑ رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر رہا ہوں. یہ کام ہم کرتے رہیں گے، اور اسی تسلسل کو اگر قائم رکھا، ہم نے قائم رکھا، اور یہ جو لوگ جس طرح سے ظلم کر رہے ہیں ہم ان سب کو روک لیں گے. اگر حکومت آپ دے دیتے ہیں ہمیں، تو ہم غزہ کے مسلمانوں کی بھی مدد کریں گے، ہم کشمیر کے مسلمانوں کی بھی مدد کریں گے، ہم پاکستان میں بھی جو پاکستان میں غریب ہیں اس کو بھی ختم کریں گے، غربت کو ختم کریں گے. ہم بالکل کوئی غریب نہیں رہنے دیں گے. سود کا خاتمہ ہوگا، غربت ختم ہو جائے گی. میرا آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ آج کل کی یوتھ، میرے جیسی یوتھ زیادہ تر حمایت یافتہ پی ٹی آئی کی ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام آخر پر؟ دیکھیں، ان کے لیے بہترین پیغام تو یہ ہے، جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی ہے نا، ہم تو اسی سے انسپائر ہیں اور اسی کی طرف دیکھتے ہیں. عمران خان کی یوتھ، نواز شریف کی یوتھ، اور یہ بلاول بھٹو خود یوتھ، اور اس کے جتنے نمائندے انہوں نے کھڑے کیے ہیں ان کی یوتھ دیکھ لیں. اور ہمارے یعنی بلاول تو خود کہتا ہے نا میں یوتھ ہوں، یوتھ کو پتہ نہیں کیا کرو. اور مریم نواز بھی یوتھ بن رہی ہے، اس کا میاں بھی یوتھ ہے، یعنی جو نانی ہے وہ بھی یوتھ، جو جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی وہ بھی یوتھ. اور یہ دیکھیں اگلی نسلوں میں یہ کنورٹ کر رہے ہیں سارے. ایسی یوتھ کو، جو اس پاکستان کی یوتھ کو، جو اصل یوتھ ہے، اس کی تعداد پتہ ہے آپ کو کتنی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. 68% یوتھ ہے پاکستان میں. یہ دنیا میں سب سے بڑا یوتھ کنٹری ہے، اور اس یوتھ کا پازیٹیو کام اس کو کسی نے دیا ہی نہیں. سب منفی پروپوگنڈا کر رہے ہیں، منفی طور پہ ان کو ساتھ ملا کے. ابھی بھی دیکھ لیں یہ بہنگم قسم کا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان کے ساتھی کی آپ بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ یوتھ ہے، اس کے ساتھ یوتھ بالکل نہیں ہے. یوتھ سمجھ گئی ہے اس ملک کی یوتھ سراج الحق کے ساتھ ہوگی، اس ملک کی یوتھ میرے ساتھ ہے، اور میرے حلقے کی یوتھ میرے ساتھ ہے. الحمدللہ یوتھ بہت کام کرتی ہے اس کے لیے. لیکن یہ جو فار سیل ووٹنگ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ان دونوں پارٹیوں نے، اس سے یوتھ کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور پھر ان پڑھ ہیں لوگ، یوتھ ہماری ان پڑھ ہے، اس کے جذبات کو ایکسپلائٹ کر دیا گیا ہے. یہ اینڈرائڈ موبائل سے مختلف قسم کی باتیں چلائی جا رہی ہیں، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. میں ایک ہی بات یوتھ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے نا، وہ جھوٹ اور سچ اس کا نتارہ کرے. یہ تھے پی پی 117 سے رانا عدنان خان صاحب، جو جماعت اسلامی کی یہاں سے نمائندگی کر رہے ہیں. انہیں امید ہے کہ اس حلقے کی عوام انہیں ہی یہاں سے ایم پی منتخب کرتی ہے. باقی جو چند روز بعد 8 فروری ہے اور الیکشنز ہے، تو پتہ لگ ہی جائے گا کہ کون سی عوام کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرتی ہے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.